ایک ایسی جگہ جہاں ظاہر کی پاکیزگی اور اصلاح سے پہلے باطن کی پاکیزگی اور اصلاح پر زور دیا جاتا ہے، یعنی ظاہر کی تربیت سے پہلے باطن کی تربیت کی جاتی ہے۔ انسان کو نہ صرف اپنے اندر بلکہ اس کائنات میں بھی غور و فکر کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اللہ کی معرفت کے حصول اور مقصد حیات کی تکمیل کا احساس جگایا جاتا ہے، اور پاکیزہ صحبت کے ذریعے نفس و قلب کی پاکیزگی اور اصلاح کی جاتی ہے۔ یعنی اگر نفس اور قلب پاکیزہ ہوں گے تو ہی نیک اعمال اور عبادات کی انجام دہی کا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ خانقاہ ہے۔ خانقاہی نظام کی بنیاد حضور علیہ السلام نے 1450 سال پہلے رکھی، جس کے متعلق آپ سب جانتے ہیں۔ وہ جگہ صفہ کے چبوترے کے نام سے مشہور ہے، جہاں تمام صحابہ کرام دنیاوی الجھنوں اور فکروں کو بھلا کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ انہیں حضور علیہ السلام کی صحبت کے مواقع کثرت سے میسر آتے تھے، جہاں ان کے نفس کی اصلاح کی جاتی تھی، اور انہی صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی صحبت سے مستفید ہو کر اپنے نفس اور قلب کو صاف کر کے دنیا بھر میں اسلام کی ترویج کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، آج اگر ہم اخلاقی بحران کا، روحانی بحران کا شکار ہیں تو اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں، اس کے باوجود دل ایمان کی محبت سے خالی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ باطن کی درستی اور اصلاح سے بڑھ کر ظاہر کی خوشنمائی پر لگ چکی ہے۔ ہم اپنے باطن کو بہتر بنانے کی بجائے ہم اپنے ظاہری لباس، اپنے بود و باش، اپنے رہن سہن پر زیادہ توجہ دینے لگے ہیں۔ عبادات تو انجام دے رہے ہیں، نیک اعمال بھی سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا وہ جذبہ ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بے شمار نفسانی برائیوں میں بھی مبتلا ہو چکے ہیں، جیسا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، خود پسندی، تکبر، پیسے کی ہوس، شہرت کا نشہ، اور اس طرح کے بے شمار دیگر جو نفسانی امراض ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ دیگر امتوں میں، گزشتہ اقوام میں جتنی بھی برائیاں تھیں وہ آج ہم سب میں بھی موجود ہیں۔ آج میں آپ کو وہ چیز بتانے جا رہا ہوں، وہ حل بتانے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے، جس کی بدولت، جس کے باعث آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ اپنے باطن کو پاکیزہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ اپنے قلب کو باصفا بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، خانقاہی نظام میں شامل ہونا، خانقاہی نظام کا حصہ بننا، ایک خانقاہ میں قیام پذیر ہونا ہی ہمارے اخلاقی بحران، ہمارے روحانی بحران کا علاج ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد فقراء کاملین نے حضور علیہ السلام کی اتباع میں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خانقاہوں کی بنیاد رکھی۔ آج جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جن کے متعلق آپ جانتے ہیں، جو دنیا بھر میں مشہور ہیں، کتابوں میں جن کے تذکرے ملتے ہیں، وہ سب کسی نہ کسی خانقاہ سے تربیت یافتہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانقاہ میں قیام پذیر ہو کر آپ کیا فیض و برکات حاصل کر سکتے ہیں، کن فوائد و ثمرات سے آپ بہرہ ہو سکتے ہیں؟ یہ آج میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک خانقاہ میں قیام پذیر ہو کر انسان کو ایک پاکیزہ ماحول میسر آتا ہے،
مرشد کامل اکمل کی، ولی کامل کی، فقیر کامل کی صحبت میسر آتی ہے۔ وہ صحبت کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو نفسانی امراض سے، نفسانی برائیوں سے نجات دیتی ہے، آپ کے نفس کو پاک کرتی ہے، آپ کی سوچ کو ایک نئی جہت عطا کرتی ہے، آپ کو اپنے اندر غور و فکر کرنے کی، آپ کو کائنات میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دلاتی ہے، آپ پر نئی سوچوں کے دروازے کھولتی ہے، مختلف مزاجوں کے لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ کو سیکھنے کے بے شمار موقع ملتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب پانے کی جو خواہش ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان دنیا دار سے طالب مولا بن سکتا ہے۔ خواب غفلت سے بیدار ہو کر انسان آخرت کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ رہتا تو اسی دنیا میں ہے، امور تو اسی دنیا کے انجام دیتا ہے، لیکن اس کی فکر، اس کی سوچ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب کے حوالے سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کی تکمیل کے لیے کمر بستہ رہتا ہے، وہ اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، میری بھی آپ سب سے درخواست ہے، آپ سب کو ایک مشورہ ہے کہ آپ بھی اس خانقاہی نظام کا حصہ بنیں۔ ظاہر کی خوبصورتی، اس کو خوشنما بنانے میں مشغول رہنے کی بجائے اپنے باطن کو صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے ظاہر پر نہیں ہے، ہماری صورتوں پر نہیں ہے، ہمارے اعمال پر نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ نیتوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہمیں ایک خانقاہ میں رہنے کی ضرورت، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے خانقاہی نظام کا حصہ بنیں۔ ناظرین، موجودہ دور میں وہ کون سی خانقاہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی باطنی اور ظاہری تربیت کے لیے کام کر رہی ہے، جو موجود ہے، جس میں قیام پذیر ہو کر، مرشد کامل اکمل کی صحبت سے بہرہ ہو کر آپ بھی اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہو سکتے ہیں۔ آپ کا شمار بھی فلاح یافتہ لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ اس خانقاہ کے متعلق جاننے کے لیے، اس خانقاہی نظام کے متعلق جاننے کے لیے اس مضمون کا مطالعہ ضرور کریں جو ماہنامہ سلطان الفقر جولائی 2022 کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔